سینٹ کے اجلاس کی کارروائی اس وقت جاری ہے، آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں۔ اور آپ کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، آپ انہیں پوچھیں، ان کے خلاف مقدمہ چلائیں، ان کو مت جانے دیں۔ انہوں نے کرپشن کی ہے، اور یہ کرپشن میں نہیں کہہ رہا، اس وقت کی ایڈوائزر جو تھی انفارمیشن کی، فردوس عاشقہ بان، اس نے ان کا نام لے کے کہا کہ اس نے کرپشن کی ہے۔ بھائی کرپشن کی ہے تو اس کے خلاف کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے نا، ایکشن اس کی۔ اچھا ایکشن نہیں کرتے، چلے بھائی مرضی ہے۔ دوسری جو لڑکی ہے وہ ڈیجیٹل خاتون جو ہیں، اس کے بارے میں بھی ان کے لوگ لگا رہے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ اچھا پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں جناب والا، جب پرائم منسٹر آٹا چوری، گھی چوری، چینی چوری، دوائی چوری، ان کے سارے لوگ ان کی کیبنٹ میں بیٹھے ہوں اور ان سے وہ پوچھیں بھی نہ بلکہ ان کو پروٹیکٹ کریں تو چور کون ہے، ڈاکو کون ہے، اس ملک کو لوٹنے والا کون ہے، روزانہ نیا نیا تحقیقاتی کمیشن بن جاتا ہے، اس کی رپورٹ آتی ہے، پھر اگلا بناتے ہیں، پھر اگلا بناتے ہیں۔ مجھے بتائیے بات کہ کیا آٹے کی قیمت کم ہو گئی؟ میں ایک صاحب کا نام جانتا ہوں، ان کی کیبنٹ کا ممبر، اس نے کہا یہ دوائیوں کی بات کرتے ہیں، میں نے 25 کروڑ فلاں بندے کو دیے ہیں، کرے تو صحیح بات، اور نہیں کیا اس کے خلاف کوئی ایکشن۔ جناب والا یہ خدا کا نام لیں، یہ ہو کیا رہا ہے؟ وزیر خارجہ جو ہیں انہیں ایکشن لینا چاہیے تھا، وہ جو لڑکیاں گئی ہیں، لیکن ایکشن نہ لینے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کی مرضی سے گئی تھی وہاں پہ، اور آج تک وہ خوار کر رہی ہیں، ذلیل کر رہی ہیں اس حکومت کو۔ تو میں حالانکہ وزیر خارجہ صاحب، میں نے پرسوں چوتھ انہیں دیکھا، ان کے ہاتھ میں قینچی تھی، وہ ایک خاتون کی لٹ کاٹ رہے تھے، تو میں نے بڑے غور سے دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ ہیں پروفیشنل آدمی ہے، کیونکہ قینچی جس طرح سے انہوں نے پکڑی ہوئی تھی نا، وہ عام آدمی پکڑ ہی نہیں سکتا۔ تو میرے دل میں آیا کہ کووڈ-19 کی وجہ سے میں نے بھی بال نہیں کٹائے، اور بھی بہت سارے لوگوں نے نہیں کٹائے، تو وزیر خارجہ صاحب کچھ نہیں کر رہے، وہ مطلب کہ ان ٹک ٹاک والیوں کو نہیں پکڑتے، کم از کم ہمارے بال تو کاٹیں۔ آپ نے یہ بتا دیا ہے کہ آپ کو بال کاٹنے آتے ہیں تو ہمارے بھی کاٹیں نا بھائی۔ اس کے علاوہ جناب والا، کراچی میں بارش ہو گئی، یہ تو بڑی لمبی، آپ مجھے جلدی جلدی کہہ رہے ہیں، ورنہ آج میرا موڈ تھا کہ آج لاسٹ ہے تو میں تھوڑی سی تقریر کر لوں گا، لیکن آپ نہیں کرنے دے رہے، تو وہ ہے نا سر کے رودات سرے دامن کب تک نہ آیا ہوگی، نہ کردہ گناہوں کے منہ میں تو زباں ہوگی، جس وقت جرائم کی فہرست بیاں ہوگی، اس وقت عدالت کے اس بات سے مت ڈرنا، اے صبح کے مت والو اس رات سے مت ڈرنا، جس ہاتھ میں خنجر ہو اس ہاتھ سے مت ڈرنا، خورشید کے مت والو ذرات سے مت ڈرنا، چنگیز نژادوں کی اوقات سے مت ڈرنا، ہاں شامل لب ہوگی نفرت بھی ملامت بھی، یارانہ قدورت بھی دیرینہ عداوت بھی، قبروں پہ کھڑے ہو کر جذبات سے مت ڈرنا، اے صبح کے مت والو اس رات سے مت ڈرنا، جس ہاتھ میں خنجر ہو اس ہاتھ سے مت ڈرنا۔ ہم ہر چیز کا حساب لیں گے، ہم معلم جبہ کا حساب لیں گے، ہم بلین ٹری کا حساب لیں گے، ہم کراچی کی بارش میں جو کچھ اس موجودہ حکومت نے کیا ہے، کوئی ہے ان سے پوچھنے والا؟ ٹھیک ہے جی، آپ پیپل پارٹی کی حکومت کے خلاف تو پوائنٹ اسکورنگ کر رہے ہیں، کرتے رہیں، صحیح یا غلط وہ تو بات کی بات ہے، لیکن مجھے یہ بات بتائیں کہ آپ کے ایک فیڈرل منسٹر نے کروڑ روپے اکٹھے کیے تھے کہ میں نالے صاف کراؤں گا، وہ مجھے بتاتے ہیں کتنے نالے اس نے صاف کیے، اور وہ پیسے کہاں گئے؟ وہ پیسے اس کا حساب دیں۔ باتیں کرتے ہیں، اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، انہوں نے کوئی احتساب نہیں کرنا، اس لیے نہیں کرنا کہ کے پی کے جہاں پہ ایبسولیوٹ میجارٹی ہے وہاں پہ احتساب کمیشن ہی ختم کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے صرف اپوزیشن کو پکڑنا ہے، اپوزیشن کو تکلیف پہنچا، منہ سے کہہ کے کر رہے ہیں، اور پھر جب ذرا سا دم پہ پیر آتا ہے تو جناب والا پتہ ہے کیا کہتے ہیں کہ جی ہمارے دور میں تو ایک بھی کیس نہیں بنا، پھر ڈر جاتے ہیں۔ بھائی ایک طرف تم کہتے ہو کہ ہم نے جیل میں بھیج دیا ہے تو اس پہ قائم رہو نا، پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ ہمارے دور میں کوئی کیس نہیں بنا؟
بس میں ختم. تھینک یو مشاہد صاحب, بہت مہربانی. میں 2 منٹ اور ہیں, بس ختم. مشاہد صاحب باقی ساتھی بھی بولنا چاہ رہے ہیں. بھائی جان بڑی مہربانی مشاہد صاحب, یہ باتیں ہم روز کر رہے ہیں, پوائنٹ آف پبلک امپورٹنس کی آج بات کریں پلیز, ہمیشہ آپ کی بات بڑی مہربانی ہے. اچھا 1.5 منٹ کر دیں, چلیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, باتیں سر یہ جو ہے نا, مثلا جی کشمیر پہ بڑی اچھی تقریر کی ہوگی. تقریروں سے کیا ہوتا ہے, پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے کشمیر میں؟ لوگوں کا خون بہ رہا ہے, آپ کو کوئی اس کی فکر ہے؟ نہیں ہے فکر. 1 سال ہو گیا, 5 اگست کو 1 سال ہو جائے گا, لاک ڈاؤن ہوا ہے. آپ کو اسی بات میں بڑا فخر ہے کہ جی ٹرمپ سے بات ہو گئی. یہ سارے ملے ہوئے ہیں جناب چیئرمین. میں آخر میں اور بھی بات کرنا چاہتا تھا, لیکن اب آپ ایک فورن فنڈنگ کیس ہے. بتاؤ, ہر اس بات میں جس پہ یہ چپ رہتے ہیں نا, کیس مارتے ہیں, اس کا مطلب ہے یہ سارے ملوث ہیں. اور ان کا ایک آدمی ملوث نہیں ہے. انہوں نے ایک ترانہ بنایا تھا نا, بیسٹ آف اڈیالہ. اب انہیں اس کا مطلب پتہ لگے گا کہ بیسٹ آف اڈیالہ ہوتا کیا ہے, کیونکہ ہر بات جو انہوں نے کہی تھی اس کا برعکس چیزیں ہو رہی ہیں. تو آخر میں یہی کہوں گا کہ وطن سے الفت ہے جرم اپنا, یہ جرم تا زندگی کرے ہے کس کی گردن پہ خون ناحق, یہ فیصلہ لوگ ہی کریں گے. اور وطن پرستوں کو کہہ رہے ہو وطن کا دشمن ڈرو خدا سے, جو آج ہم سے خطا ہوئی ہے یہی خطا کل سبھی کریں گے. اور آپ کا حکم سر آنکھوں پہ کو ختم. ایدری صاحب نے کہا کہ جی انہوں نے بسم اللہ لے لو جی. آرڈر نمبر 3 سینیٹر محمد جاوید عباسی. اس کے بعد ایدری صاحب آپ کو ٹائم دوں گا, یہ میں لے 2 منٹ, پھر اس کے بعد آپ کی باری ہے. جی سینیٹر محمد جاوید عباسی, چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی. مجھے بڑی خوشی ہے کہ انہی نے فوری طور پر لا منسٹر کو اس کے اوپر کہا ہے کہ اس ڈرافٹ کو دیکھیں اور 1 ہفتے کے اندر دوبارہ وزیر اعظم صاحب کو وہ اس ڈرافٹ کا مسودہ جو ہم نے بھیجا ہے ریویو کر کے آرٹیکل 149(4) پہ کیبنٹ کے اندر پیش کرنے کی بات کی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آرٹیکل 140(a) جو اصل میں شہری علاقے, دیہی علاقے, سب کا بنیادی مسائل جو ہیں, جو روزمرہ کے مسائل ہیں, جو شہریوں کے مسائل ہیں, جس کا تعلق سروس ڈیلیوری سے ہے, جس کا تعلق محلے کی صفائی سے ہے, جس کا تعلق گٹر سے ہے, جس کا تعلق فٹ پاتھ سے ہے, جس کا تعلق سڑک سے ہے, وہ چیزیں جو ایک بنیادی سہولتیں کہلاتی ہیں, اس کی ذمہ داری بلدیاتی اداروں کی ہوتی ہے. اس صوبے کی کمبختی ہے, بد نصیبی ہے, اور جو حکمران ہیں ان کی بدعمالی ہے اور بدفعلی ہے. ہونی چاہیے. ریاست پاکستان کی اگر کوئی ذمہ داری ہے تو ہم سارے سے واقف ہیں کہ ہم کہتے تھے کہ اس کو ضرور جو اپلیکیشن ہے ہماری پاکستان کی ریاست کے انہیں فلفل کرنا چاہیے, اور ہمیں سب کو اس پہ سپورٹ کی گئی ہے. لیکن سب دوستوں کی اور کمیٹی کے ممبران کی یہ خواہش تھی کہ اگر کوئی لا جو ہے اس کو اگر ہم کمیٹی کے پاس بھیجا صرف اس لیے جاتا ہے ہاؤس سے کہ کمیٹی اس کو پوری طرح دیکھے, کلاس بائی کلاس اس کو دیکھے, اس میں بہتری اگر لا سکے تو ضرور بہتری لانی چاہیے, اس میں امپرومنٹ ہونی چاہیے, کیونکہ اور اس میں امپرومنٹ کی گئی ہے, اس میں بہتری لائی گئی ہے. جہاں جہاں یہ ضرورت تھی کہ کوئی یہ قانون پاکستان کے شہریوں کے خلاف کہیں مس یوز نہ ہو سکے, پاکستان کے لوگوں کے خلاف کہیں مس یوز نہ ہو سکے. میں تمام ممبران کمیٹی کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج اس کمیٹی میں میٹنگ میں آئے. میں جو ہمارے فارن افیئر کمیٹی کے چیئرمین سید مشاہد حسین صاحب, ان کا بڑا مشکور ہوں, ان کو بھی ہم نے ایسے اسپیشل انوائٹی بلایا تھا, وہ بھی آئے, انہوں نے بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دیا. میں انٹیریئر کمیٹی کے جو ہمارے چیئرمین ہیں رحمان ملک صاحب, ان کو بھی اسپیشل انوائٹی بلایا تھا, انہوں نے بھی بڑی اپنی رائے دی. ہم چاہتے تھے کہ کنسنسس سے پیدا کریں, اور میں لا منسٹر کا بھی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے بھی ہماری جو امینڈمنٹ تھی ان کو بڑی دل سے انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے, ان کو قبول کیا ہے. شکر ہے, آپ کے ہی مانا ہے انہوں نے. جی انہوں نے بھی مانا ہے. اور میں جناب فاروق نائک صاحب کا بھی, میاں رضا ربانی صاحب کا بھی, اور باقی تمام جو ہماری فاروق عائشہ رضا صاحبہ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, عائشہ فاروق رضا صاحبہ, ان کا بھی, اور تمام باقی ممبران کمیٹی جو آج ہمارے ساتھ وہاں
موجود تھے ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے امینڈمنٹ لائی ہیں, انہوں نے امینڈمنٹ کو بڑا ڈسکشن کیا گیا, اور ڈسکشن کرنے کے بعد ہمارا اپنا پورا خیال ہے کہ یہ بل جو تھے اس لیے ہم نے اس میں امینڈمنٹ لائی ہے کہ اصلاح کو بہتر بنایا گیا. خدا نخواستہ کوئی جماعت کوئی ایسا بالکل نہیں کرنا چاہتی تھی کہ اس کے رستے میں کوئی رکاوٹ ڈالے, یا پاکستان کی اگر انٹرنیشنل ابلیگیشن ہے تو ان میں پوری نہ کیے جا سکے. تو اس کے لیے آج یہ دونوں بل کی جو رپورٹ ہے جناب چیئرمین, ایک میں نے پیش کی اور دوسری میں بھی کروں گا انشاءاللہ. آرڈر نمبر 4, Senator Mohammad Javed Abbasi, Chairman Standing Committee on Law and Justice. Please move order number 4. I, Chairman Standing Committee on Law and Justice, to present report of the Standing Committee on the bill further to amend the United Nations Security Council Act 1948, the United Nations Security Council Amendment Bill 2020. Report stands laid. Order number 5, Mr. Ijaz Ahmed Shah, Minister for Interior, on his behalf, Dr. Babar Awan, Advisor to the Prime Minister for Parliamentary Affairs. Please move order number 5. Thank you, Mr. Chairman. I beg to move the bill further to amend the entire Terrorism Act 1997, the entire Terrorism Act Amendment Bill 2020, as reported by the Standing Committee, to be taken into consideration at once. It has been moved that the bill further to amend the Anti-Terrorism Act 1997, the Anti-Terrorism Amendment Bill 2020 as reported by the Standing Committee be taken into consideration at once. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the motion is adopted. Second reading of the bill, clauses 2 to 4. We may now take up second reading of the bill, that is clause by clause consideration of the bill. Clause 2 to 4, there is no amendment in clause 2 to 4, so I will put these clauses as one question. The question is that clauses 2 to 4 do form part of the bill. Those who are in favor of it may say aye. Those against, I think the ayes have it, Clause 2 to 4 stands part of the bill. Clause 1, the preamble and the title of the bill. I will take up Clause 1, the preamble and the title of the bill. The question is that Clause 1, the preamble and the title do stand part of the bill. Those who are in favor of it may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it, Clause 1, the preamble and the title stands part of the bill. Order number 6, Mr. Ijaz Ahmed Shah, Minister for Interior, on his behalf, Dr. Babar Awan, Advisor to the Prime Minister for Parliamentary Affairs. Please move order number 6. Thank you, Mr. Chairman. Now I wish to move that the bill further to amend the entire Terrorism Act 1997, the entire Terrorism Amendment Bill 2020, be passed, sir. It has been moved that the bill further to amend the Anti-Terrorism Act 1997, the Anti-Terrorism Amendment Bill 2020 be passed. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the motion is adopted and the bill stands passed. Order number 7. Makhdoom Shah Mahmood Hussain Qureshi, Federal Minister for Foreign Affairs, on his behalf,